وعلى أصحابه وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے ہمارے آج کی جمعہ المبارک خطاب کا موضوع ہے مقصد تعلیم اور مبلغ اعظم علامہ شاہ غلام صدیقی رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں الحمد سے بدناس تک جا علم کی اور تعلیم کی ترغیب موجود ہے. حدیث طیبہ میں بھی کتاب علم کے نام سے محدثین نے علم کے مختلف عنوانات، علم کے مختلف موضوعات، علم اور تعلیم کے مختلف مقاصد اور فضائل کو بیان کیے. دو چیزیں ایک ہے تعلیم ایجوکیشن اور ایک ہے مقصد تعلیم the purpose of education or the objective of education. اسلام جہاں علم کی بات بتاتا ہے اور تعلیم کی بات بتاتا ہے وہاں اسلام مقصد علم کی بتاتا ہے اور مقصد تعلیم کی بتاتا ہے کہ علم کا نالج کا پرپس کیا ہونا چاہیے اور ایجوکیشن کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے. پھر قرآن کریم اور قرآن مجید میں الحمد سے بدناس تک مختلف مقامات پر مختلف دعائیں حدیث میں بھی کتاب الادعیہ یا کتاب دعا کے نام سے مستقل باب موجود ہے. اور میرے اپنے خطاب میں بات کو بتایا ہے کہ اللہ پاک جب ہمیں کوئی دعا بتاتا ہے اور سکھاتا ہے اس دعا میں ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں کوئی دعا بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس دعا میں
ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے. بڑی معروف دعا قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور شرط تلاوت حاصل کیا. اور اس دعا پر میرے مختلف خطابات اور بیانات بھی ہوئے. اس دعا میں بھی جہاں دعا ہے، سپلیکیشن ہے، وہاں اس میں پیغام اور میسج ہے. ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں حسنہ دے. حسنہ کا مطلب اچھی چیز، the beautiful thing، الشیء الحسن. اب اس دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ اس دنیا میں الشیء الحسن سب سے حسین چیز اور خوبصورت اور جمیل شے کیا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ علماء نے حسنہ کے اتنے معنی لکھے اور مفاہیم لکھے کہ اگر ان معنی اور مفاہیم کو ہم کام بھی کرنا چاہیں تو کام نہ کر سکیں. ان میں سے ایک معنی حسنہ کا ہے العلم، the knowledge، التعلیم، the education. اور یہ معنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں کیا. تنویر المقیاس نے تفسیر میں عباس کی. لیکن یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ ہر علم حسنہ نہیں ہے، اس طرح ہر تعلیم حسنہ نہیں ہے. وہ علم جہاں علم بھی ہو اور مقصد علم بھی ہو، جہاں نالج بھی ہو اور نالج کا پرپس اور آبجیکٹو بھی ہو، وہ علم حسن ہے اور وہ حسنہ ہے. اس طرح ہر تعلیم حسنہ کے دائرے میں داخل نہیں ہے یا حسنہ کے افراد میں سے نہیں ہے، اس کے انواع میں سے نہیں ہے، بلکہ جہاں تعلیم کو، ایجوکیشن کو اور ایجوکیشن کا ایک پرپس بھی ہو، اس کا آبجیکٹو بھی ہو، وہ حسنہ کے دائرے میں داخل ہے. ہم اللہ سے علم مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں علم کی، لیکن ہر علم کی نہیں. ہم اللہ سے تعلیم کی اور ایجوکیشن کی دعا مانگتے ہیں، لیکن ہر تعلیم اور ایجوکیشن کی نہیں. ہم اس علم کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے جہاں علم بھی ہو اور مقصد علم بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو اور مقصد تعلیم بھی ہو. اب سوال یہ ہے کہ مقصد علم کیا ہے، مقصد تعلیم کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. مقصد علم اور تعلیم احیاء الاسلام و احیاء السنہ، دو باتیں. اسلام کو زندہ کرنا، اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنا، سنت کو زندہ کرنا اور سنت کی تعلیمات کو زندہ کرنا. مومن کو
ساتھ ساتھ علم کے مقصد کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ علم میں یا پھر علم ثانی میں، علم مادی میں، علم دنیا میں اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ وہ مقصد علم کو بھول جائے، مقصد تعلیم کو بھول جائے. جہاں بھی علم ہے اور علم کا مقصد ہے، جہاں تعلیم اور تعلیم کا مقصد ہے، یعنی وہ چیزیں یکجا ہو جائیں تو پھر اللہ پاک اس علم کو حسنہ کا نام دیتا ہے، اس تعلیم کو پھر اللہ پاک حسنہ کا ٹائٹل دیتا ہے. جہاں علم بھی ہو اور مقصد علم حضور السلام نے، حضور السلام کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تابعین، اس کے بعد انبیاء صالحین، آج تک اور پھر آج سے قیامت تک ہر ولی اور ہر عالم نے جب بھی علم کی بات کی تو اس کے ساتھ ساتھ مقصد علم بھی بتایا. جہاں تعلیم کی بات کی اس ساتھ ساتھ مقصد تعلیم بھی بتایا. مقصد علم انسان کا انسان بننا ہے، مقصد تعلیم انسان کا انسان بننا ہے. مقصد علم انسان کا اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے محبوب کو پہچاننا ہے، اور مقصد تعلیم انسان کا وہ اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کے محبوب کی معرفت ہے. قریب ہونا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. زندگی بھر پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، لیکن پڑھ کر اور پڑھا کر بھی اللہ سے دور ہوتے گئے. وہ علم ہے لیکن وہاں مقصد علم ہے. وہ قرآن کی الحسنہ کے دائرے سے خارج ہے، الحسنہ کے دائرے سے باہر ہے. آج علم پہ زور ہے، تعلیم پہ زور ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ مقصد علم کیا ہے، مقصد تعلیم کیا ہے. اس لیے ہماری ینگ جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، وہ دن بدن اسلام سے اور اسلام لانے والے محبوب رسول نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مبلغ اعظم علامہ شاہ ابراہیم صدیقی رحمہ اللہ قدر ہوئے، جہاں پورے دنیا میں علم کی بات کی، ان کا میسج علم کا میسج تھا، تعلیم کا میسج تھا. اور وہ تھے بھی عبد العلیم. کیا؟ عبد العلیم. اللہ کے نام علیم سے فیض دینے والے، اللہ کے نام علیم سے علم کی فیض لینے والے، حضور السلام کے نام علیم سے علم کا فیضان پانے والے، حضور السلام کے نام علیم سے علم کی خیرات پانے والے. عبد العلیم کے علم میں جہاں اللہ کے علم کا نور تھا، وہاں مصطفیٰ کے علم کا نور تھا. اللہ عبد العلیم نمبر اللہ کے علم میں دو نور یکجا تھے. اس لیے ان کے سامنے فقط علم نہ تھا، مقصد علم نہیں تھا، فقط تعلیم نہ تھی، تعلیم کا مقصد بھی تھا. انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں، علم پڑھنے اور پڑھانے والوں، علم کے دعوے کرنے والوں، مختلف علوم کی ایجاد کرنے والوں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، سائنس اور انفارمیشن میں آگے بڑھنے والوں، تم بھول گئے کہ مقصد علم کیا ہے، مقصد تعلیم کیا ہے. آپ نے
دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر، دنیا کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو علم کے مقصد سے اور تعلیم کے مقصد سے آگاہ کیا، بتایا۔ اور میں نے بتایا کہ لیکن دو چیزیں مل جائیں، علم کا نالج اور مقصد علم، پرپس آف نالج، تعلیم ایجوکیشن اور مقصد تعلیم کا آبجیکٹو آف ایجوکیشن، جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر قرآن اس کو حسنہ کا ٹائٹل دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور السلام اکثر یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں نے بتایا کہ وہ چیزیں یکجا ہو جائیں، پھر انسان اس علم سے جو اس نے سیکھا اسلام کو زندہ کرے، سنت کو زندہ کرے، اسلام کی تعلیمات کو، سنت کی مختلف انواع و اقسام کو زندہ کرے، تو پھر وہ انسان اللہ کے یہاں عالم و علیم بنتا ہے، صاحب علم اور صاحب فیضان بنتا ہے۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، روایت کرنے والے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ عن الحسن مرسلا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت والله يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين الجنه النبيين درجة واحدة في الجنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم پڑھتا رہا، دین کا علم، اسلام کا علم سیکھتا رہا، پھر اس حال میں اس سے موت آئی، مر گیا، تو فرمایا جنت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ڈسٹینس ہوگا۔ دنیا میں بھی عالم متقی پرہیزگار صحیح عقیدہ انبیاء کے زیادہ قریب ہے، دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں بھی زیادہ قریب ہوگا، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت میں بھی زیادہ قریب ہوگا، اور عالم آخرت کے بعد جنت میں بھی عالم انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جنت میں سب سے ہائی اسٹیٹس انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے بعد علماء اور اولیاء کا ہے، لیکن اس میں فقط وہ عالم ہے، وہ عالم جہاں علم بھی ہو اور مقصد علم بھی ہو، اس کا علم دین کا علم، پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، تبلیغ اور تدریس دنیا کے لیے نہ ہو، فقط مولا کے لیے، دنیا کے لیے نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہ ہو، فقط مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، دنیا کے لیے نہ ہو، فقط اللہ سے نام اور ثواب پانے کے لیے، تو پھر وہ علم عالم کو قریب کرتا ہے، قریب کرتا ہے، اور قریب کرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر انبیاء اور اس عالم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، کوئی ڈسٹینس نہیں ہوتا، سارے فاصلے علم سمیٹ دیتا ہے، سارے فاصلے علم ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں علم کا مقام عبادت سے بھی آگے ہے، عابد کا تو مقام نہیں ہے جو عالم کا، عالم حق، عالم عمل کا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا دو آدمیوں کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں تھے، احدہما کان عالم يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک عالم تھا
جو فرض نماز پڑھتا، فرض نماز پڑھاتا اور فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فرض کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ عالم بیٹھ کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا، خیر کی باتیں بتاتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا، یعنی فرض عبادت کے بعد وہ دین کی تبلیغ میں لگ جاتا۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، ایک اور شخص تھا جو پوری رات قیام کرتا، پوری رات عبادت کرتا، پوری رات اس کی عبادت میں گزرتی اور دن کو روزے سے ہوتا، سارے الدہر کا ہمیشہ روزہ ہوتا، ہمیشہ روزے سے ہوتا۔ انہوں نے سلام سے پوچھا گیا ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ مقام اس کا اونچا ہے، بلند ہے، اس عالم کا جو فرض سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، مقام اس کا افضل ہے یا پھر اس عابد کا جو ساری ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن پر روزے سے ہوتا ہے؟ حضور السلام نے فرمایا کہ فضل العالم الذی یصلی المکتوبۃ ثم یجلس ويعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل على أدناكم، فرمایا سوال کرنے والے سن، وہ عالم جو فرض سے فارغ ہونے کے بعد جو اللہ کی ڈیوٹی ہے، جو اللہ کا فرض ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو خیر سکھائے، دین کی باتیں بتائیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں، اللہ کی سنت بتائے، اس کے محبوب کی سنت بتائے، اس کی زندگی تبلیغ کے لیے وقف ہو جائے، اس کی زندگی دینی کاموں کے لیے وقف ہو جائے، سوا دین پڑھنے پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے، لوگوں کو پہنچانے کے، اس کا کوئی کام نہ رہے۔ فرمایا اس کا عابد پر، وہ عابد جو پوری رات اٹھ کر عبادت کرتا ہے، دن میں روزے سے ہوتا ہے، اس پہ اتنی فضیلت ہے جیسے کہ میری اور اللہ کے رسول کی تم میں سے ادنا ترین شخص فضیلت ہے۔ کہاں ایک ادنا شخص امت کا، کہاں مصطفیٰ کا سنا، کہاں مصطفیٰ کا سنا۔ عالم علم سے نہ نبی ہو سکتا ہے نہ رسول ہو سکتا ہے۔ یہ نبوت اور رسالت آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں نبی بنا دیں، کیا جس کو چاہیں نبی بنا دیں؟ نبی اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے، رسول اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے، یہود و نصارہ کے بنانے سے نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے۔ علم سے نبی نہیں ہوتا، کوئی عبادت اور تقویٰ زہد و ورع سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ نبی تو ازل سے نبی ہوتا ہے، نبی تو ازل سے نبی اور رسول کے مقام پر، نبوت اور رسالت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ بتانا یہ تھا کہ نبی تو نہیں ہو سکا، رسول نہ ہو سکا، لیکن عالم نبی اور رسول کے قریب ہو گئے۔ ہر امت کے علماء اپنے نبی اور رسول کے قریب ہوں گے اور حضور کے امت کے علماء حضور کے قریب ہوں گے۔ مثال کے بعد والد کی روح نکلتی ہے تو روح بھی اعلیٰ علین میں انبیاء کے قریب ہوتی ہے۔ دنیا میں معلوم نہیں ہوتا کہ ثواب کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، نیکیاں مل گئی، اتنا ثواب مل گیا، اس سے احساس موت کے بعد ہوگا کہ ایک کا کتنا بڑا تھا۔ لیکن میں نے بتایا کہ اس وقت ہے کہ مقصد علم بھی ہو، علم کے نام پر لوگوں کو مس گائڈ نہ کیا جائے، علم کے نام پر لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، علم کے نام پر ان کے عقیدوں کو نہ بگاڑا جائے، علم کے نام پر بدعت اور کفر و شرک کے فتوے لگا کر امت کو مصطفیٰ سے باقی نہ کیا جائے، امت کو رسول سے جدا نہ کیا جائے، امت کو رسول سے الگ نہ کیا جائے، امت و رسول اور امت کے تعلق کو کمزور نہ کیا جائے۔ یہ علم نہیں ہے
یہ علم خدا نہیں ہے، علم شیطان ہے۔ خدا کا علم یہ ہے، مولا کا علم یہ ہے کہ علم کے نام پر آپ مصطفیٰ کے قریب ہوتے ہیں، حضور کے قریب، اللہ کے قریب۔ پھر یہ علم حق ہے، یہ تعلیم حق ہے۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ اشرف العلیم صدیق رضی اللہ عنہ کے مزار پر اللہ جو جنت البقیع میں، جنت البقیع میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدمین ماں کی قدم، وہ بھی مسلمانوں کی ماں ہے۔ اس کا اشارہ ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ علم کے مقصد کو یاد رکھتا ہے، جو علم کے ساتھ ساتھ علم کے مقصد کو نہیں بھولتا، تو پھر اسے جنت البقیع میں مدفن نصیب ہوتا ہے۔ جنت البقیع میں اہل بیت کے قدم ہوتے ہیں۔ اور دوسرے خلیفہ اعلی مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی نظر اللہ جنت البقیع صرف ایک دو تھوڑے سے فاصلے پر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی قدموں میں، ایک حضور اسلام کی شہزادی کی قدموں میں اور ایک حضور اسلام کی زوجہ مطہرہ کی قدموں میں۔ اور خود مدینہ یہ بات بتاتے تھے کہ لوگوں جب میرا وصال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جائے، تو مجھے جنت البقیع لے جا کر اہل بیت کے قدموں میں ڈال دینا، اور کبھی فرماتے کہ ان کے قدموں میں پھینک دینا، اور جب تم مجھے اہل بیت کے قدموں میں ڈال دو گے تو میں دوڑ کر ان کے قدموں سے نکل جاؤں گا۔ تو تم بے مدینہ ہو یا مبلغ اعظم ہو، یہ علم کے ساتھ ساتھ علم کے مقصد کے لیے پابند اور کاربند رہے، جنہوں نے دنیا کو فقط علم کا نور نہیں دیا، مقصد علم کا نور بھی دیا اور سکھایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مقصد علم فقط اللہ ہے اور اللہ کے محبوب رسول ہے۔ اس لیے آپ دنیا کا علم پڑھیں، آپ کا دنیاوی تعلیم ہو، اکیڈمک ایجوکیشن ہو، اسلامک ایجوکیشن ہو، مقصد اللہ اور اس کے رسول ہونا چاہیے، مقصد اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت و تبلیغ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی چہرے روشن ہوں گے، دنیا سے جاتے وقت بھی چہرے روشن ہوں گے۔ مبلغ اعظم کے بارے میں لکھا گیا، قطب مدینہ کے بارے میں لکھا گیا کہ وصال کے وقت چہروں پہ مسکراہٹ تھی، تبسم تھا، ہنس رہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ نشان مرد مومن بدو کو جو وقت مرد آئے تبسم مرد یوس، آج تجھے مومن کی، مرد درویش و کلندر مومن کامل کی نشانی بتاتا ہوں۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وصال کا وقت ہوتا ہے تو ہنستا اور مسکراتا ہے، ہنستا اور مسکراتا اس لیے ہے کہ جہاں روح نکلی وہاں مصطفیٰ کا حجاب اٹھا، حضور کا پردہ اٹھا، اور روح نکلنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گیا، اس نے زندگی آپ ملی ہے۔ موت کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ وہ مر گئے، نادان یہ نہ سمجھے کہ وہ زندہ ہے، اپنے گھر گئے۔ ارے جو مصطفیٰ کو بلا حجاب دیکھے، جس کے اور حضور کے درمیان پردہ نہ ہو، وہ بھی کبھی مرتا ہے؟ حضور کو دیکھنا زندگی ہے، حضور کی زیارت زندگی ہے، حضور علیہ السلام کی توجہ زندگی ہے، حضور کا فیض زندگی ہے، حضور کی برکت زندگی ہے۔ مرے وہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہ ہو، مرے وہ جو مصطفیٰ کے مقام کو نہ پہچان سکا، مرے اس کی ماں جو حضور کے مقام کو نہ پہچان سکا۔ ارے مصطفی تو زندہ ہے، مصطفی زندہ ہے۔ اللہ پاک ان کی حیات ابدی ہم کو بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله